حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ جس نے زندگی کے تمام مراحل، زندگی کے نشیب و فراز، اور چاہے گھریلو تعلیم ہو، معاشرتی تعلیم ہو، یا چاہے امن کا زمانہ ہو یا جنگ کے حالات ہوں، اس دین اسلام نے مکمل تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قتال پر آیات کو نازل کیا، جہاد پر آیات کو نازل کیا، اور تقریباً 450 آیات اس بات پر نازل کی کہ ایک مسلمان اپنی ریاست، اپنے دین، اپنے دینی اور مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جہاد کا علم بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مدد کے لیے کوشش کرے بلکہ ریاست کی حفاظت پر جو مامور، چاہے وہ فوج کے افراد ہیں، وہ رینجرز کے افراد ہیں، وہ قانون نافذ کرنے والے افراد ہیں، ان کی ہر طور پر مدد کرے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دین اسلام میں جہاں رب کائنات نے فرمایا کہ مومن اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے، وہاں یہ بھی فرما دیا کہ وہ اپنے مال کے ذریعے بھی جہاد کرے۔ وہاں یہ بھی فرمایا وَقَاتِلُوا الَّذِي، کہ تم لڑو ان لوگوں سے، تم لڑو اس قوم سے، تم قتال کے اندر جاؤ کہ جو تمہارا حق نہیں دے رہے۔ تو لہٰذا یہ دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ جس میں تمام تر ہدایات بھی ہیں، احکامات بھی ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو پاکستان مملکت خداداد پر بھارت کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے جو ناپاک جسارت کی گئی، تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگرچہ رات کے وقت ہم تو سوئے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے ہماری فوج جاگ رہی تھی، اور انہوں نے جس طرح اس حملے کو پسپا کیا، اس حملے کو ختم کیا اور امت مسلمہ کی حفاظت کی، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔
لیکن آج ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا ہو جائے کسی ایسے لشکر سے جو کافر کا لشکر ہے، کسی ایسے لشکر سے جو دشمن کا ہے، مخالفین کا ہے، تمہاری ریاست کے غداروں کا ہے یا تمہاری ریاست کے مخالفین کا ہے، فَاثْبُتُوا، اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ تم اپنے موقف پہ، تم اپنی اسٹریٹجی پہ، تم اپنی حکمت عملی پر، تم اپنی جہاد اور قتال پر فَاثْبُتُوا، تم ڈٹ جانا، تم قدم پیچھے مت لے کر جانا۔ اول تو پہلے دین ہمیں یہ سمجھا رہا ہے بھئی آپ پہلے تو جنگ کی آرزو کریں ہی نا۔ جیسے آج کل ان پڑھے لوگ یا پڑھے لکھے جاہل یہ بات کر دیتے ہیں کہ بھئی جنگ ہو جائے، بھئی مارکا ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، یہ یاد رکھنا کبھی بھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرنا، کبھی بھی امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ دشمن ہمارے سامنے آ جائے، کبھی یہ نہ چاہنا کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا سامنا دشمن سے ہو جائے۔ یاد رکھنا لا تمنوا لقاء العدو، کبھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرنا۔ لیکن جب اذا لقیتم فاصبروا، لیکن جب تمہارا سامنا ہو جائے، تم نے بڑی کوشش کی امن کو قائم کرنے کی، تم نے بڑی کوشش کی جنگ کے نہ ہونے کی، تم نے بڑی حکمت عملی سے مظاہرہ کیا، تم نے چند افراد کی ناپاک سوچ کی وجہ سے معصوموں کی جان نہیں لی، لیکن اذا لقیتم، لیکن اس کے باوجود اگر پھر تمہارا سامنا ہو جائے، پھر جنگ کی صورتحال ہو جائے، پھر دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے، پھر دشمن کے ساتھ مارکا ہو جائے، فاصبروا، تو صبر کرنا، ڈٹ جانا، برداشت کرنا، اپنے اندر بزدلی کو مت رکھنا۔ اور یہی وہ بات تو جو رب کائنات نے ہمیں بتا دی کہ فاصبتوا، تم ڈٹ جاؤ، بھئی دشمن کے خلاف ایک صف میں آ جاؤ، اپنے اندر استقامت کو پیدا کرو، اپنے اندر عقیدہ نظریہ توحید کے حوالے سے استحکام کو پیدا کرو۔ علماء نے اس آیت کے حوالے سے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ فاصبتوا کا معنی یہ بھی ہے کہ جب دشمن سے لڑائی ہو، اللہ پر توکل رکھنا، اس میں استقامت کو رکھنا، اپنے دل سے ڈر کو نکال دینا، یہ مت خیال کرنا کہ جی دین ہمارا بس ایک یہ تعلیم دے رہا ہے، بس ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ بھائی فاصبتوا، اپنے نظریے کو بھی مضبوط کرنا، اپنے قدموں کو بھی مضبوط کرنا، اپنے خیالات کو بھی مضبوط کرنا، اپنی تحریک کو بھی مضبوط کرنا، اور اس کے ساتھ دوسرا کام کیا کرنا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اب علماء نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب بھی اسلامی ریاست پر حملہ ہوتا ہے تو ریاست پر حملے کے وقت دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو لڑ رہا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو اپنے گھروں میں مکین ہے، اپنے علاقے میں موجود ہے، اپنے شہر میں رہ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں فاصبتوا کا معنی یہ ہے کہ جو فوج کے جوان ہیں،
ریاست کے محافظ ہیں، وہ ڈٹ جائیں۔ وذکراللہ کثیرا، اور جو گھر میں بیٹھے ہیں، جو اپنے خیموں میں بیٹھے ہیں، جو اپنی چار دیواری کے اندر ہیں، جو اپنے شہر میں مقیم ہیں، اپنے علاقے میں مقیم ہیں، ان کو یہ چاہیے فذکروا اللہ کثیرا کہ وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اللہ کی یاد کو اختیار کر لیں، اللہ کی یاد کو اپنے پلے باندھ لیں۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں ہماری کامیابی کا بتا دیا، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں کچھ ڈر آتا جا رہا ہے۔ آج ہم مختلف پروپیگنڈا کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، یاد رکھنا الحرب خدعہ، یہ جنگ ایک چال کا نام ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا الحرب خدعہ، یہ جنگ ایک چال کا نام ہے، حکمت کا نام ہے۔ یہ مت خیال کرنا، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا، ایک چال چلنا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چال کو چلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوس بھیجے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحرب خدعہ، بھئی جنگ کا جو زمانہ ہے، جنگ کی جو حالت ہے، اس میں تم ایک دوسرے کو دھوکہ دو، چال چلو، تدبیر کرو، حکمت عملی سے کام لو، اپنے آپ کو کمزور سامنے کر کر مضبوط وار کرو۔ دین اسلام تو ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم جہاد سے بددل ہو جائیں گے، جب ہم اپنے محافظوں سے بددل ہو جائیں گے، تو پھر رب کائنات کا وہ ارشاد ہمارے سامنے ہونا چاہیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے لوگوں بددل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور کبھی غم میں مبتلا نہ ہونا۔ یہ مت خیال کرنا ہمارے ساتھ برا ہوا، یہ مت خیال کرنا اللہ نے ہماری مدد نہیں کی، کبھی دل میں غم نہ پیدا کرنا، کبھی اپنے ریاست کے اداروں سے بددل نہ ہو جانا، کبھی مایوس نہ ہو جانا، اپنی طاقت سے مایوس نہ ہونا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوگے لیکن اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو جاؤ گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آج ہم اپنی تاریخ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں یاد نہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، لیکن ہم بھول گئے بھئی وہ مدد کیسے آئی۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، غزوہ بدر کے حوالے سے پورا ایک منظر رکھ دیا، اور اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے شروع میں ایمان والوں کو یہ بتا دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت بتائی، اور فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے پیارے نبی یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے مدد کی دعا کر رہے تھے۔ بھئی سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد کی دعا کریں، اپنی مدد کے لیے بھی دعا کریں، ان مجاہدین کی مدد کے لیے بھی دعا کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کی رات کو کس کے لیے دعائیں کی تھی؟ ان 313 کے لیے بھی دعائیں کی تھی، دین اسلام کے لیے بھی دعا کی تھی، ریاست مدینہ کے لیے دعائیں کی تھیں۔ پوری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ اللہ نے اس کیفیت کا ذکر کیا، استغیثون ربکم، اے میرے پیارے نبی آپ یاد کیجئے جب آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ نے اعلان کر دیا میرا پیارا نبی دعا کر رہا ہے، میں اس کی دعا کی وجہ سے قبولیت کے ساتھ ہزاروں فرشتوں کی ایک جماعت بھیج دوں گا۔ تو آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ آج ہمارے اندر اتحاد کا نہ ہونا ہے۔ آج ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کر لیں۔ یقین جانیے
कुफार जितना भी दीन इस्लाम के खिलाफ हो जाए, अल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाया, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये लोग अल्लाह के दीन को अपनी जुबान से, अपनी फूंकों से, अपने प्रोपेगंडा से, अपने इल्जामात से, अपने वाहियात बातों से मिटाना चाह रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए, रब्बे कायनात ने फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने इस दीन को बढ़ा कर रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिर को जितना भी नापसंद हो। आज वक्त ये आ गया है कि आज दीन इस्लाम, रियासत इस्लामिया और हमारी पाक फौज के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगंडा करता है, कोई इसकी नापाक जसारत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये समझा दिया है कि भाई जितना मर्जी ये लोग इस दीन के खिलाफ हो जाएं, इस रियासत के खिलाफ हो जाएं, अल्लाह अपने दीन को कभी ज़ाय नहीं करेगा। तो आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फस्बतू, भाई सबसे पहले हम अपनी सफ़ों में इत्तिहाद को पैदा करके डट जाएं। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करें, लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ने फिर फरमाया व अतीउल्लाह व रसूला, ए लोगो जब ज़माने जंग आ जाए, जंग के हालात आ जाएं, व अतीउल्लाह, हर एक मामले में अल्लाह की अताअत करना, व रसूलहू, अल्लाह के रसूल का कहा मानना, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया उस फरमान के मुताबिक चलना, अल्लाह ने जो फरमाया उस फरमान के मुताबिक चलना। वला तनाज़अू, आपस में मत लड़ना, आपस में इत्तिहाद को रखना। भाई अपने घर की लड़ाई छोड़ दो, जब घर पर हमला हो जाता है तो मुत्तहिद हो जाओ। वला तनाज़अू, भाई एक दूसरे से आपस में लड़ाई मत करना। उलमा फरमाते हैं कि ये निज़ा किसे कहते हैं। आजकल हम ये समझते हैं कि भाई ये निज़ा का मतलब है कोई लड़ाई झगड़ा करना। उलमा फरमाते हैं अगर एक शख्स दूसरे के मुखालिफ भी है, मुखालिफत कर रहा है, उसकी हक बात की मुखालिफत कर रहा है, उसके सही अमल की मुखालिफत कर रहा है, ये भी एक निज़ा की कैफियत है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तिहाद को पैदा करें और एक कौम बनकर, आज जो हालात बन चुके हैं, जो भारत पाकिस्तान को मेरी आंख से देख चुका है, हम एक कौम बनकर ना सिर्फ इस रियासत के साथ खड़े हो जाएं, बल्कि अपनी पाक फौज के साथ भी मुत्तहिद होकर खड़े रहें। आज हमारी फौज को हमारी ज़रूरत है, हमारे इत्तिहाद की ज़रूरत है। रब्बे कायनात ने फरमाया वला तनाज़अू, आपस में लड़ाई मत करना। वजह क्या है? फतफशलू, अगर ऐसा करोगे तुम बुज़दिल हो जाओगे, अल्लाह का इनाम तुमसे उठ जाएगा, वह बहादुरी और शुजाअत तुमसे उठ जाएगी, वह जुर्रत तुमसे उठ जाएगी, वह गैरत अल्लाह तुम्हारे दिलों से उठा देगा। फतफशलू, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिल से शुजाअत और बहादुरी को उठाकर तुम्हारे दिल में बुज़दिली को डाल दिया जाएगा, फिर तुम बुज़दिल बन जाओगे। और याद रखिए, हम मुसलमानों ने आपस की लड़ाई से बहुत कुछ खोया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकलते हैं, दो असहाब आपस के अंदर गुफ्तो शुनीद हैं, बहस व मुबाहिसा है, कुछ झगड़े की कैफियत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा होते हैं और फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है, मैं अपने हुजरे से निकला था तुमको लैलतुल क़द्र की बिशारत देने के लिए, लेकिन तुम्हारी लड़ाई की वजह से अल्लाह ने वो तारीख उठा ली है। अब इस लैलतुल क़द्र को तुम रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करो। भाई अगर झगड़ा ना होता तो आज हमें मालूम होता कि लैलतुल क़द्र किस रात होती है। ये हदीस हमें क्या समझा रही है? वला तनाज़अू,
بھئی آپس کے اندر لڑائی مت کرنا. اور آج کل تو لڑائی آپس کی فزیکل وار تو نہ رہی، البتہ آج سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ لڑائی برسر بیکار ہے. آج پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط انفارمیشن دی جاتی ہے. رب کائنات نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس ایسا بندہ آ جائے، خبر لے کر آ جائے، تمہیں بات بتائے کہ جس کے اوپر تمہیں اعتبار نہیں، تب فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ تم جلد بازی میں اپنے غصے کو نکال دو، کسی فرد پر نکال دو، کسی قوم پر نکال دو، اور بعد میں تمہیں خود شرمندگی اٹھانی پڑ جائے. ولا تنازعوا. آج ہمیں اپنی ریاست کے ساتھ متحد ہونا ہے، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہونا ہے. فتفشلوا، ایسا نہ ہو ہمارے اختلافات کی وجہ سے، ہماری لڑائی کی وجہ سے اللہ یہ جرت اور بہادری کی جو نعمت اللہ نے ہمارے فوج کو دی ہے، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے عطا کی ہے، اللہ یہ ہم سے اٹھا لے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں لڑو گے تو ایسا نہ ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا دبدبہ ہی نکل جائے، دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے. وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، جلد بازی مت کرو. یہ مت خیال کرو کہ بھئی حملہ ہوا ہے، اگر انہوں نے ہماری مساجد پر حملہ کیا ہے ہم ان کے مندروں پہ حملہ کر دیں. یہ دین ہمیں نہیں بتاتا. دین تو ہمیں بھئی آپ پاگل کے ساتھ پاگل بن کر بات کریں گے تو آپ اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ تو عقل مند ہیں، مسلمان عقل مند قوم ہے. یہ نہیں کسی کے مذہب پر حملہ کرتی، یہ کسی مندر پر حملہ نہیں کرتی، یہ کسی کے جذبات پر حملہ نہیں کرتی، کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہتی. آج کل لوگ بڑے جوشیلے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَاصْبِرُوا، بھائی صبر کرو، ابھی ٹھہر جاؤ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بھائی جب ہمارے ساتھ اللہ ہے ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو جنگی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب سے پہلے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد رکھنی چاہیے، لا تمنوا لقاء العدو، کبھی دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرنا. اذا لقیتم فاصبروا، ہاں جب شروع ہو جائے پھر صبر کرنا، پھر اس کے ساتھ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہنا، اپنے ریاست کے محافظوں کے ساتھ وفادار رہنا اور دعا بھی کرنا. لہٰذا ہم سب نہ صرف اس ریاست کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، بلکہ اپنے ان بہادروں کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم تو سکون سے سوتے ہیں لیکن وہ رات بھر بیدار ہو کر اسلامی ریاست کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں. لہٰذا دعا کریں اللہ رب العزت ہماری پاک فوج کو مزید جرت عطا فرمائے، مزید طاقت عطا فرمائے اور اس اسلامی ریاست کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.